بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن پاک کے اعمال میں سے ایک عمل قرآن پاک سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بہت ہی اہم عمل ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نازل فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیت کریمہ ہیں، ان آیت کریمہ کو جس طریقے سے انسان تلاوت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس وظیفے کی وجہ سے وہ اپنے اعتبار سے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان جانکاری رکھتا ہو، آیت کریمہ کو غلط استعمال نہ کرے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جن کی سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ تمام باتوں کا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوعات ہیں، ان سب آیتوں کو اگر انسان تلاوت کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ جس نیت سے ایک قرآن پاک کی کسی بھی آیت کریمہ کو ایک کو اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بزرگوں کی سیرت پڑھنے سے معلوم پڑتا ہے کس آیت کریمہ کو کس اعتبار سے وظیفے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل سے دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کے اندر جو بھی محبت ہے اس محبت کو اپنے دل سے نکال دے، لالچ اور حرص کو نکال دے، کیونکہ لالچ اور حرص جب دل کے اندر آتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دنیا سے اتنا محبت کرنے لگتا ہے، اس قدر محبت کرنے لگتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس انسان کو موت کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے یہی دنیا، یہی کائنات سب کچھ ہے۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور یہ آس پاس میں جو تم رنگینیاں دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تم سے پہلے کتنے لوگ ایسے آئے جنہوں نے بڑی بڑی دولت، بڑی بڑی عمارات، بادشاہت کی، لیکن وہ بھی چند سال میں اس دنیا میں رہے اور پھر وہ چلے گئے، آج ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر نہ تو موت کا کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ میں آخرت کی تیاری کر پاتا ہوں، اور آخرت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے میں دنیا میں ملوث ہو گیا ہوں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے جو مال کی محبت ہے اس کو نکالو۔ ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، مال کی محبت کس طریقے سے ختم ہوگی؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جو تمہارے گھر کے اندر مال ہے اسی مال میں سے راہ خدا میں کچھ خرچ کرو، غریبوں کو، یتیموں کو دو، تاکہ تم غریبوں کو، یتیموں کو جب امداد کرو گے تو تمہارے دل کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے اس مال کی محبت کی وجہ سے اپنے بھائی کے زمین اور جائیداد پر حق تلفی کی کوشش کرتے ہیں، حق جما لیتے ہیں اور حق چھین لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب کورٹ کچہری کا معائنہ کریں گے، وکلا سے بات چیت کریں گے، تو زیادہ تر جو مسلمان ہیں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور نہ جانے ایک بہن کا دوسرے بھائی کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور وہ صرف اس بات کا کیس ہے کہ بھائی نے سگے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ جس کو حق نظر نہیں آتا ہے، جس کو سچائی نظر نہیں آتی ہے، جس کو انصاف نظر نہیں آتا ہے، وہ بھائی کو بھائی نہیں سمجھ پاتا ہے، بھائی کی جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کورٹ کچہری کے اندر زیادہ تر مسلمانوں کے یہی کیس آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان سے بچنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے حق پر قبضہ کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہ وہ شخص اس قبضے کو چھوڑ دے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے اس کو جو وظیفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی وظیفہ، وہی قرآن پاک کی آیت بتائی، تو وہ بتاتا ہے کہ جس زمین پر اس کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، مافیاؤں نے، ڈون قسم کے لوگوں نے،
قبضہ کر رکھا تھا اور وہ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اس شخص نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، پابندی سے پڑھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا وہ اتنے پریشان ہو گئے، اتنی مصیبت میں غرق ہو گئے کہ وہ شخص خود ہی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کی زمین پر زبردستی قبضہ کر رہے تھے۔ تو آج میں آپ کو ایسا ہی وظیفہ بتانے والا ہوں، بہت ہی توجہ سے سنیں۔ سورہ الحدید کی ایک آیت کریمہ ہے، جو آیت کریمہ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پڑھنا، اول آخر تین مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا لازمی ہے۔ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے اس شخص کو جو قبضہ کر رہا ہے یا تو اس کو پلا دیں اگر ممکن ہو تب، اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ اس چیز کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف پھونک مار دیں۔ تو اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف تین مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے۔ اگر وہ پانی پلانا ممکن ہو تب پانی پر دم کرنا ہے، ورنہ آپ آسمان کی طرف، اس کے مکان کی طرف رخ کر کے پھونک مار دیں۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے، اور اس وظیفے کو آپ کو کم سے کم 5 دن تک مسلسل کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ کے مکان پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، اس کے دل میں خود ہی آ جائے گا، وہ قبضہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی زمین، آپ کی زمین پر، آپ کے پلاٹ پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان پر، آپ کی پیسوں پر، جس طریقے سے بھی زبردستی ناحق قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ قبضہ کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ امید ہے آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔